حضرت آپ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی جامع سیاست کا اثر پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے جامع الرشید میں آنے سے سیاست کا اثر پڑتا ہے, تو فوج کے آنے سے اور کرنل اور جنرل کے آنے سے کیا جامع الرشید میں سیاست کا اثر نہیں پڑتا؟ حالانکہ مولانا کی سیاست اسلامی ہے. کسی کی بات کو نا بھتنگڑ بنانا ہو نا, سوشل میڈیا بہترین چیز ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے جامعہ میں آنے سے سیاست پہ اثر پڑتا ہے اور جامعہ میں ان کے آنے پر پابندی ہے. 100 دفعہ جامعہ ان کا ایسے آگے بڑھ کے استقبال کرے گا. کسی سیاسی لیڈر کا کسی بھی مدرسے میں آنا, کسی بھی ادارے میں آنا, اس کو سیاسی انفلوئنس نہیں کہا جاتا. سیاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں تعلیمی ادارے سیاست سے دور رہنے چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعلیمی ادارے پر کسی سیاسی جماعت کی چھاپ نہیں لگنی چاہیے, کیونکہ تعلیمی ادارے سب کے لیے ہیں. اب تعلیمی ادارہ فار ایگزامپل پی ٹی آئی کا بنا دیا جائے کہ عمران خان کا جلسہ کروا دیا جائے, ایک مثال دے رہا ہوں میں, جامعۃ الرشید میں, تو میسج کیا جائے گا کہ جامعۃ الرشید پی ٹی آئی کا ہے, تو پھر جے یو آئی والے پڑھیں گے جامعۃ الرشید میں, مسلم لیگی لوگ پڑھیں گے جامعۃ الرشید میں؟ کوئی بھی نہیں پڑھے گا. لیکن بلایا سب کو جائے گا, پی ٹی آئی والوں کو بھی بلایا جائے گا, مسلم لیگ والوں کو بھی بلایا جائے گا, جے یو آئی والوں کو بھی بلایا جائے گا, فوجی کرنل جنرل کو بھی بلایا جائے گا, ججز کو بھی بلایا جائے گا, صحافیوں کو بھی بلایا جائے گا. جامعۃ الرشید والے صرف کرنل جنرل کو نہیں بلاتے, جامعۃ الرشید والے تو ہر طبقے کو بلاتے ہیں. کامران ٹیسوری بھی آیا ہے, جاوید چودھری بھی آیا ہے, صحافی ہیں نا یہ لوگ, اور آپ کے جو سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ بھی آ چکے ہیں. صرف ایک کرنل جنرل کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب لوگ آ رہے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان بھی آ چکے ہیں. سب لوگ آ رہے ہوتے ہیں, سب کو جامعہ بلاتا ہے, پھر جس کی مرضی آنا ہے آئے, جس کی مرضی نہیں آنا نہیں آئے. علماء بھی آئے ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب بھی آ چکے ہیں, تو سب کو بلاتا ہے جامعۃ الرشید, جو بھی انفلوئنسر ہیں سب کو بلاتا ہے. تو کسی کے بلانے سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کا اثر رسوخ قائم ہو رہا ہے. ہاں, اثر رسوخ کا مطلب جب ہوتا ہے جب کسی سیاسی جماعت کے حوالے کر دیا جائے یا سیاسی جماعت کا پراپر وے میں جلسہ کرایا جائے. تو اب سندھ حکومت کے وہ جو چیف منسٹر بھی آئے تھے, تو حاکم ہے نا, حاکم جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اس کو تو بلایا جاتا ہے. امریکہ میں بلا رہے ہوتے ہیں لوگ, تو جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے تو گورنمنٹ سے تو مدرسے کے تعلقات اچھے ہوں گے تو ہی مدرسے سروائیو کر پائیں گے نا. بلا وجہ گورنمنٹ کی مخالفت کرنا شروع کر دیں تو آپ کے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے؟ تو تمام مدارس حکومت سے بنا کے رکھتے ہیں, سارے مدارس. جامعہ اشرفیہ میں بھی یہ سارے لوگ آتے ہیں, ISPR جامعہ اشرفیہ بھی جاتے ہیں, جامعہ اشرفیہ نا لاہور والا, جامعہ اشرفیہ بھی آتے ہیں, دارالعلوم کرنگی بھی آتے ہیں. فرق یہ ہے کہ جامعۃ الرشید کوریج دیتا ہے, اس کو ویڈیو بنا کے ڈال دیتا ہے. تو مولانا فضل الرحمان بھی آئے جامعۃ الرشید, تو ان کو بھی عزت, بلکہ زیادہ عزت دے گا, ان کو تو اور زیادہ عزت دے گا, کیونکہ وہ بہت سارے علماء کے قائد ہیں. تو بات کا بتنگڑ بنانا ہو تو بناتے رہو بیٹھ کے, اور آرام سے بات کسی کی سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, تو پھر میرا خیال ہے آرام سے سمجھ میں آ جائے گی. تو جامعۃ الرشید کا موٹیو یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں اساتذہ ہوں, طلباء ہوں, ملازمین ہوں, کسی سیاسی جماعت کی چھاپ نہیں لگنی چاہیے. نہ مسلم لیگی ہیں, مدرسے کی حد تک. مسلم لیگ سے مراد یہ جو ابھی مسلم لیگ شہباز شریف, نواز شریف وغیرہ چل رہے ہیں, یہ مسلم لیگ مراد ہے, یعنی یہ لوگ, یا پیپلز پارٹی, بھائی سب لوگ آئیں. اور جامعۃ الرشید میں الحمدللہ ایسا ہے بھی, ہمارے طلباء میں جمعیت علماء اسلام کے طلباء بھی ہیں, PTI کے بھی ہیں, مسلم لیگ کے بھی ہیں, اساتذہ میں بھی ہیں. جب عمران خان کی حکومت تھی نا, ہمارے ایک استاذ تھے, وہ عمران خان کے بے انتہا مخالف تھے. وہ اگلا گھنٹہ دوسرے استاذ کا تھا, وہ آتے, وہ عمران خان کے بہت زیادہ فیور میں تھے. تو طلباء کہتے تھے ہم کدھر جائیں, وہ کیا, تو ہمارے استاذ کے پاس حضرت مفتی دریم صاحب کے پاس آتے تھے. وہ کہتے بھائی ٹھیک ہے یار, سبق تو پڑھا رہے ہیں نا, باقی ہر ایک کی سیاسی رائے ہے, یہی تو ہمارا حسن ہے, سب چلے گا مارکیٹ میں, آپ خود فیصلہ کرو کون صحیح ہے کون غلط ہے. حتیٰ کہ ووٹ جب ہم دینے جاتے ہیں, مفتی دریم صاحب کی طرف سے ایک دفعہ بھی کبھی ہدایت نہیں گئی ہے اساتذہ کو کہ فلاں کو ووٹ دو فلاں کو مت دو. کہہ رہے ہیں آپ کا ذاتی معاملہ ہے, جس کو بہتر سمجھتے ہو ووٹ دو. کچھ اساتذہ نے جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دیے تھے, کچھ نے PTI کو ووٹ دیے تھے, کچھ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں. طلبہ میں بھی ایسے ہی ہیں. تو تعلیمی ادارے ایسے ہی ہوتے ہیں اور ایسے ہی رہنا چاہیے. باقی نجی محفل میں آپ اپنی ایک رائے رکھو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, تو نجی محفل میں آپ کی مفتی عبدالرحیم صاحب کی بھی ایک رائے ہے, وہ چینج بھی ہو سکتی ہے. اور اساتذہ ابھی بھی ایسے ہی ہے, جامعۃ الرشید میں ابھی PTI کے لوگ بھی ہیں. اس لیے ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی مدرسہ کسی سیاسی جماعت کے تحت نہیں جائے گا, آئیں گے سب سیاسی لوگ, لیکن کسی سیاسی جماعت کے کنٹرول میں نہیں دیا جائے گا. تو اگر طلبہ کو نیوٹرل رکھا جائے اور نجی محفل میں کوئی بات بھی کر لی جائے کہ کس, یعنی جو ایک اپنا ذاتی تجزیہ ہوتا ہے جیسے میں بھی کر رہا ہوتا ہوں, وہ تو سب کر سکتے ہیں. تو یہ مطلب ہے میرا. باقی آنے پر کسی کی پابندی نہیں ہے. کرنیل جرنیل بھی آئیں گے, DG ISPR بھی آئے گا, ججز بھی آئیں گے, پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی آئیں گے, JUI کے لیڈر آئیں گے, تو 100 دفعہ استقبال کیا جائے گا ان کا. وہ تو جامعہ پھر مولانا فضل الرحمان کا تو ماتھا چوما ہے مفتی عبدالرحیم صاحب نے جب وہ آئے تھے, لوگ کو دیکھ رہے ہیں DG ISPR کا ماتھا چوما ہے, تو بھائی وہ ابھی حاکم کی حیثیت سے ہے,
اور مفتی عبدالرحیم صاحب DGI/SPR کی ذاتی حیثیت کو نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں پاکستانی فوج کو موٹیویشن کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی لڑ رہی ہے فوج بلوچستان میں اور ہر جگہ فوجی شہید ہو رہے ہیں. تو یا تو جا کے ان بارڈر پہ جا کے ان فوجیوں کے پیشانیاں چومیں تو بہتر نہیں ہے کہ جو ایک آدمی ان کی نمائندگی کر رہا ہے اس کی پیشانی چوم لو, ہول سیل کے حساب سے کیا ہو جائے گا. تو مفتی عبدالرحیم ویژنری آدمی ہے. جو ویژنری لوگ ہوتے ہیں وہ بہت دور کا سوچتے ہیں, جو ویژنری نہیں ہوتے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیشانی چوم لی, اس کا ماتھا چوم لا, اس کی ٹوپی سر پہ رکھ لی, وہ یہ انہیں بحثوں میں تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ فوج کو دیکھ رہے ہیں, کسی کی ذاتی حیثیت کو تھوڑی دیکھ رہے ہیں. ان کو کیا پتا ISPR نجی زندگی میں اچھا ہے برا ہے کیا ہے. آرمی کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے لڑائی کی حد تک, ہر چیز میں نہیں. یہ نہیں کہ اس کے الیکشن کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ آرمی نے جو الیکشن کروائے سبحان اللہ ماشاء اللہ اس میں تھوڑی سپورٹ کر رہے ہیں. سسٹم کے تحت جو الیکشن ہوئے وہاں سے بندے جیتے جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے تھے. وہ اپنا ایک دوسرا رخ ہے. وہ ابھی تو مقصد ملک کا بچانا ہے, کیونکہ ان کو حالات پتہ ہے کہ ملک کی حالت کیا ہوئی ہے اس وقت, ان کو تو پتہ ہے نا. تو کہہ رہے بھائی ملک بچاؤ یار. تو اس لیے وہ کریں گے جو ان کو سمجھ میں آئے گا. ہم اور آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہم لڑتے رہیں گے آپس میں, مناظروں کے چیلنج اور مختلف چیزیں ہم جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے. باقی کہتے رہو کرنیل جرنیل مفتی عبدالرحیم صاحب کو تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا لوگوں نے. ہاں بیچاروں کے پاس ایک اتنی سی پراپرٹی نہیں ہے یار. بچوں کا حال بھائیوں کا حال تو ہمیں پتہ ہے. یہ جو گاڑی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں یہ بھی کسی نے دی ہوئی ہے سیکیورٹی کے نظر میں, ان کی اپنی یہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اپنا. تو دنیا سے جائیں گے 1 روپیہ نہیں ان کی جیب میں نکلے گا. ہم تو 30 سال سے ان کے ساتھ ہیں بھائی. تو ایسا آدمی کسی کا نہ درباری ہوتا ہے نہ سرکاری ہوتا ہے. اور الزام وہ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں. اور کچھ صحافیوں کا نام میں نہیں لوں گا, آج کل بہت بول رہے ہیں جامعۃ الرشید کے خلاف کہ یہ فوج کے پٹھو ہیں. ہمیں وہ دن یاد ہے جب فوج نے ان کو بلایا تھا, ان کو ریٹرن ٹکٹ دیے تھے, ہوٹل کے کوئی پروگرام رکھا تھا فوج نے, یہ سارے پہنچے ہوئے تھے اور ہم سے پہلے پہنچے ہوئے تھے یہ. تو جب آرمی والے ان کو کوئی بھی پروٹوکول دیتے ہیں نا, انفلوئنسر جو جتنے بھی ہیں یوٹیوب کے جو بڑے باہر نکل کے فوجیوں کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی بھی ایسا بلایا جائے پروگرام میں کھانے پینے کے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کر رہی ہوتی ہے. ایسے جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں سیاستدانوں کو بھی اپنا پیغام دینے کے لیے, کوئی اشکالات ہوں اعتراضات ہوں, وہ آگے وہ پیغام لے نہ لے وہ اس کی مرضی ہے, کوئی دباؤ کسی پہ نہیں ہوتا. تو یہ تو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے مجھے یاد ہے کہ یہ پہلے سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, ہوٹل بھی لیتے ہیں. یعنی یہ ساری حکومتی مراد ہے نا, اور ڈائریکٹ فوج سے مراد لے رہے ہوتے ہیں اور باہر نکل کے پھر بیان داغ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فوج سے مراد لینا حرام ہے. تو بس کرو یار, ہم تو ہمارے پاس تو سب کی لسٹیں ہیں, لیکن ہم یہ باتیں میڈیا پہ کریں گے تو بلا وجہ ایک فساد پیدا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے مثبت سوچو, مثبت سمجھ رہے ہو. سب مدرسے ٹھیک ہیں. بنوری ٹاؤن تو مجھے جتنا فائدہ بنوری ٹاؤن سے ہوا ہے نا شاید کسی مدرسے سے نہیں ہوا ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ بنوری ٹاؤن کے مسائل کی ویب سائٹ سب سے مضبوط ہے انٹرنیٹ پر, گوگل پہ. جب کسی مسئلے میں تحقیق کرنی ہو نا, بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ کھولو, اس میں پورے فقہ کی فتویٰ, ہم تقلید نہیں کر رہے ہوتے ان کی, لیکن کسی بھی مفتی کو وہاں سے مدد بہت مل جاتی ہے. اور دنیا بھر میں ہم نے بنوری ٹاؤن کی شاخیں سب سے زیادہ دیکھی ہیں. افریقہ گیا ہوں, وہ مدرسہ بھائی کہاں سے آئے ہو, بنوری ٹاؤن سے پڑھ کے آیا ہوں. تو ان مدارس کی اتنی بڑی بڑی خدمات ہوں, مفتی عبدالرحیم صاحب ان مدارس کے خلاف ہو جائیں گے, یا میں یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ منہ اور مسور کی دال, ہماری یہ مجال کہ ہم ان مدارس کے خلاف بولیں گے, تو یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں. ایک جامعۃ الرشید کا ہدف چونکہ الگ ہے, اس کے لیے الگ وفاق ضروری تھا تو بنا لیا الگ وفاق. اور جامعۃ الرشید یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا سیاسی انفلوئنس ہو, چاہے وہ سیاسی جماعت ہی کو ووٹ دینا ضروری سمجھتا ہو, چاہے وہ سیاسی جماعت میں کو صحیح بھی سمجھتا ہو. اس کے باوجود جامعۃ الرشید کا ایک ہدف ہے بھائی انفلوئنس نہیں ہوگا کسی سیاسی جماعت, اس سے مدرسے کا فیوچر یعنی خطرے میں ہو جائے گا, تعلیم خطرے میں ہو جائے گی. یہ ان کی ایک رائے ہے, آپ اس رائے سے اختلاف کر سکتے ہو. تو جتنا ہے اتنا رہنے دو, باقی میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے. مجھے اتنا زیادہ لوگوں نے کہا دیکھو مولانا فضل الرحمان کے آنے سے سیاسی اثر ہوگا اور جرنل کے آنے سے نہیں ہوگا. تو مولانا فضل الرحمان کے آنے کے خلاف ہم نے بیان دیا ہی نہیں ہے بھائی, ہم نے کب کہا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم تو جب کسی سیاسی جماعت سے اپنے آپ کو لنک ہی نہیں کرتے تو ہماری بات تو نیوٹرل ہوتی ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان نے جو تقریر کی 18 سال سے کم عمر بچی کے بارے میں, کتنی جاندار تقریر کی ہے, تو مجھے خیال ہوا تھا اس پہ اپریشیٹ کروں گا میں. اس لیے ہم کہتے ہیں مولویوں کا اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری ہے, اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری. وجہ اس کی ہے کہ کیونکہ یہ لبرل سیکولر لوگ تو بالکل بھی, یہ تو سارے انہی کے گن گا رہے ہوتے ہیں. تو ایک بہت اچھا بیان دیا انہوں نے کہ ہم یہ قانون نہیں مانتے, ہم نے یونائٹڈ نیشن کے جو قانون ہے اس کا حلف نہیں اٹھایا, ہم نے پاکستان کے آئین کا حلف اٹھایا ہے, اور آئین میں ایک ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. اچھا کام کیا, کوئی بھی کرتا, نواز شریف کرتا, شہباز شریف کرتا, عمران خان کرتا, مولانا فضل الرحمان کرتے, کوئی بھی کرے بھائی, بہت جو اچھا ہے اس کو اچھا ہی کہا جائے گا. کیا خیال ہے؟ ہاں سیاسی لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کے عشق میں پاگل ہو جاتے ہیں, لیڈر کے عشق میں, تو اس کے اچھے کو اچھا کہتے ہیں لیکن اس کے برے کو بھی اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اپوزیشن میں کوئی ہوگا تو اس کے اچھے کو برا کہیں گے اور برے کو
برے کو تو برا ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میری مجبوری ہے نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو جن کی مجبوری ہے وہ بیچارے مجبور ہیں, ہماری مجبوری ہے نہیں. میری مجبوری صرف 4 ہیں, تو وہی میری مجبوری ہے. اس کے علاوہ 5ویں بھی نے کوئی مجبوری پالی نہیں ہے. چلو بھائی, کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اور بھائی مائک دے دو, بس ایک سوال لے لیں.